یہ فرمائیں کہ نور عالم خان ایک ممبر ہیں، آپ کے آنریبل ممبر ہیں، انہوں نے اسمبلی میں اور اس سے پہلے پارلیمانی پارٹی میں کچھ سوالات کیے، کچھ اعتراضات کیے، بتایا کہ عوام میں بے چینی ہے، بجائے اس کے کہ اس کو اپریشیٹ کیا جاتا کہ ایک ممبر اسمبلی اپنے حلقہ کے عوام کی مشکلات بیان کر رہا ہے یا ان لوگوں پر تنقید کر رہا ہے جو ایجنڈے سے انحراف کر رہے ہیں، ان کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی ممبرشپ سے ہٹا دیا گیا، جو 6-7 کمیٹیوں کے وہ رکن تھے ان سے ہٹا دیا گیا۔ تو یہ جمہوری روایات کے منافی بات نہیں ہے؟ دیکھیں ارشاد عارف صاحب، ایک تو ہماری پارٹی ہے، ایک وہ واحد پارٹی ہے جس میں پرائم منسٹر عمران خان کے سامنے پارلیمانی کمیٹی کے اندر، کور کمیٹی کے اندر اور جو بھی ہماری میٹنگ ہوئی، ہماری کابینہ کے اندر سخت سے سخت بحث ہوتی ہے اور ہر کوئی اپنا رائے رکھتا ہے، اور ہم رائے کا جو اظہار ہے وہ کوئی ڈر اور خوف سے کرتے نہیں، کیونکہ ہماری کوئی جدی پشتی پی ایم ایل این کی طرح، پیپلز پارٹی کی طرح پارٹی تو ہے نہیں کہ کوئی ایک خاندان ہمارے اوپر مسلط اور ہمیں حق رائے دہی استعمال کرنے کا حق نہ ہو۔ لیکن میں سمجھتی ہوں، میں ہمیشہ آپ کے پروگرام میں آ کے کہتی ہوں کہ ہمیشہ مجھ جیسے جونیئرز نے ہمیشہ فالو کیا ہے رولز کو۔ اگر آپ کو پارٹی سے کوئی وہ ہے، اختلاف ہے، تو آپ ہمیشہ پارٹی کے اندر اس کے اوپر بحث کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو علاقے کا کوئی ایشو ہے، دیکھیں ہمارے دور حکومت میں آلموسٹ ہر جگہ کے اوپر، ہر ڈسٹرکٹ کے اندر مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل بن رہے ہیں، کارڈیالوجی ہاسپٹل بن رہے ہیں، ایم این ایس کو اپنا ایس ڈی جیز فنڈ بھی ملتا ہے جس میں وسیع گیس اور بجلی کے مسائل، اور جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ سیوریج کا فنڈ دیتی ہے، اور جو باقی جو کنسٹرکشن ہوتی ہے، روڈ کی ہوتی ہے، ڈیولپمنٹ پیکج ہوتے ہیں، وہ ملتے رہتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ علاقے کے لوگ، عوام ہم سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ لیکن اگر پارلیمان میں اگر آپ سوچیں، میں تو سمجھتی ہوں کہ اس چیز کو پازیٹیو اسد عمر صاحب نے پارلیمانی کمیٹی میں بڑی زبردست بات کی کہ اگر بیک بینچر جو پارلیمان کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، اگر ان کو موقع نہیں ملے گا اور صرف بڑے لیڈران جو ہے وہ گھنٹوں کی تقریر کریں گے تو یقیناً فرسٹریشن آتی ہے، ان کو بھی موقع دینا چاہیے۔ آپ کی جماعت کے اندر کیسی جمہوریت ہے کہ ایک پارلیمنٹیرین پارلیمنٹ کے اندر اپنی خیالات کا اظہار کرتا ہے اور اس کو شوکاس بھی کرتے ہیں اور اس کو پھر کمیٹیوں سے بھی آپ لوگ نکالنے کی درخواست کر دیتے ہیں؟ یہ جمہوریت کی کون سی قسم ہے؟ اور شوکاز کا جواب ملنے سے پہلے ہی اس کو نکال پہلے ہی اس کو نکال دیتے ہیں۔ یہ کون سی جمہوریت ہے، ذرا یہ تو بتا دیں۔ میں فیصل اپنی بات کمپلیٹ کرنا چاہتی ہوں کہ جو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو لوگ ووٹ لے کر آتے ہیں پارلیمنٹ میں ان کو ضرور بولنے دینا چاہیے، اور بولتے بھی ہیں، اور اگر کم موقع ملتا ہے کم موقع نہیں ملنا چاہیے، سب کو برابر کا حق ہونا چاہیے۔ انفارچونیٹلی ہوتا یہ کہ ہر دفعہ پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی آ کے کورم پوائنٹ آؤٹ پورا کر لیتی ہے اور بات نہیں ہو پاتی، اس لیے ایم این ایس کو جنہوں نے اپنے حلقے کو ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے وہاں بات نہیں ہوتی۔ جہاں تک نور عالم کی اسپیسیفک بات ہے، دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے جو اعتراضات ہیں وہ پرائم منسٹر عمران خان پہ تو ہے نہیں، ان کی پارٹی کے اوپر ہے نہیں، ان کے اپنے کسی ایم این ایس کے ساتھ یا اپنے پی ایس کے ساتھ اختلاف ہیں اور ہو بھی سکتے ہیں۔ وہ ان کا جو شوکاز نوٹس ہے وہ اس طرح تو نہیں ہے کہ وہ تو ان کا جو کے پی کے اندر جو الیکشن ہوا تھا وہاں پہ جو ان کے اوپر کوئی الزامات لگے تھے کہ ان لوگوں نے ایک دوسرے کے اس کو سپورٹ نہیں کیا جو کینڈیڈیٹ تھا، اور کرنا چاہیے جہاں پہ پارٹی فیصلہ کر لے وہاں پہ ضرور کرنا چاہیے۔ آپس کے اختلاف کی وجہ یہی نکلتی ہے کہ پھر مخالف جیت جاتا ہے، اور آپ کی اپنی ہمیں اور ہمیشہ پارٹی کو سیلف انالیسس کرتی ہوئی سیکھنا بھی چاہیے غلطیوں سے کہ جہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ راضی نہیں ہوتے ہیں، مینیز ایم پی ایس جب ایک پیج پہ نہیں ہوتا تو ہمیشہ آپ کا کینڈیڈیٹ ہار جاتا ہے۔ اس کا شوکاز نوٹس بھیجا گیا ہے۔ جہاں تک پارٹی کی پارلیمانی کمیٹیوں کی بات ہے، اسٹینڈنگ کمیٹیوں کی بات ہے، اسٹینڈنگ کمیٹی میں یہ صرف نور عالم خان نہیں، یہ بہت عرصے سے یہ بات آ رہی ہے کہ بہت ساری پارٹیوں میں جو ہمیں اگر جس کا اکنامک کے اوپر عبور ہے اس کو پی ایس سی کے اندر ہونا چاہیے، جس کو انوائرمنٹ سے کوئی محبت ہے تو اس کو میری سٹینڈنگ کمیٹی میں ہونا چاہیے، جس کو لا کی کچھ سمجھ ہے اس کو لا اینڈ جسٹس میں ہونا چاہیے۔ یہ صرف نور عالم خان تک نہیں، یہ تو پارٹی اسپیسیفک کافی دیر سے بحث ہو رہی ہے کہ سٹینڈنگ کمیٹی کو فعال بنانے کے لیے اور صرف نور عالم خان کی درخواست کیوں کی گئی؟ باقی پھر اگر یہ کرائیٹیریا آپ کا ہے تو باقی لوگوں کی بھی شفلنگ کریں نا۔ نور عالم خان میرے سامنے تو فیصل میرے سامنے تو ہو رہی ہے، فیصل میرے سامنے تو جو بات ہوئی اس میں تو نور عالم خان کی بالکل اسپیسیفک بات نہیں ہوئی، بہت ساری چیزوں کی ایویلیوشن پہ یہ کہا گیا، اور میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ بات کہاں سے شروع ہوئی۔ وہ بات یہاں سے شروع ہوئی ہے
کہ جب بھی ڈاکٹر شیریں مزاری ایک اچھا بل دیتی ہے، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری اس کمیٹی کے ہیڈ ہیں، ہمارے جو اسٹینڈنگ کمیٹی کے ممبر ہیں وہ اس طریقے سے نہیں لڑ سکتے، اور اکثر ہمیں دوبارہ جو ہے ہمارا بہت اچھا بل جو ہے وہ، فار ایگزامپل آپ کو پتا ہے کہ جب زینب الرٹ کیس تھا، بل جو بنا تھا ڈاکٹر شیریں مزاری کا، اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ بار بار پارلیمان کے اندر لوگ یہ کہتے رہے کہ ہمیں جو ہے جو لوگ ریپ کرتے ہیں، بچوں کے جو وکٹمائز کرتے ہیں، ان کو جو ہے سرعام پھانسی دی جائے، ان کو پھانسی دی جائے، اور اگر پھانسی کی سزا ہو بھی ہوتی ہے وہ کیوں کورٹ سے جو ہے وہ ضمانتیں لے کے دندناتے پھرتے ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری بحث ہوتی ہے. ہمارا مقصد ہماری پارٹی کا اور پرائم منسٹر عمران خان کا یہ ہے کہ پارلیمان میں جو اسٹینڈنگ کمیٹی وہاں پہ ممبران خانہ پوری کرنے کے بجائے ایک سیر حاصل گفتگو ہو، جس میں جو ہمارے پاکستان کا وہ جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں اگر کوئی امینڈمنٹ کرنی، کوئی بل لے کر آنا ہے پبلک کے اس کے لیے فائدے کے لیے، تو وہ منوان اس طرح کے جو ہے وہ قانون سازی کی جائے. اس کا پرسن اسپیسیفک نور عالم سے ایکس وائی زی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمیں تو اپنے پارلیمانی سیکرٹریز تک ہٹائیں. اگر ہمارا پچھلا سال دیکھیں یہ ویریشن ہوتی رہتی ہے. زرتائی صاحبہ یہ فرمائیں کہ یہ 4 لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو ٹیک اوور کرنا چاہتے ہیں مسلم لیگ نون کو. ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے، دوسری طرف یہ بات ہو رہی ہے کہ 4 لوگوں کے نام زیر گردش ہیں جو باقاعدہ اگلی عبوری حکومت میں ان میں سے ایک وزیر اعظم بن سکتا ہے. تو یہ اسلام آباد میں کیا چل رہا ہے؟ کیا واقعی کوئی عبوری حکومت آ رہی ہے اور آپ کی چھٹی ہو رہی ہے؟ دیکھیں ہماری چھٹی تو نہیں ہونی، اس سے کہ ہم تو 1,70,00,000 ووٹ لے کر آئے. الیکشن کا مینڈیٹ ہمارے پاس ہے. 2023 میں میدان میں جائیں گے، اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر کامیاب جوان پروگرام ہو، احساس پروگرام ہو، 10 بلین سونامی ہو، سنگل نیشنل کریکولم ہو، ہمارا انصاف صحت کارڈ ہو، ہم نہیں مار کھاتے. اور ہم اپنے حلقوں میں اپنے پلس کے اپنے لوگوں کے ساتھ ہمارا بڑا کلوز لائزان ہے. ہم اپنے پبلک میں رہتے ہیں، ہم تو پبلک سے تو ڈرتے تو ہے نہیں. ہم اسلام آباد میں تو نہیں عیش کرتے، نہ ہمارا کوئی پروٹوکال ہے، نہ ہمارے کوئی ایسٹس کے اندر اضافہ ہوا ہے. تو ہم تو پبلک کے ساتھ ہی ہمارا جینا مرنا ہے. تو وہ 2023 میں عوام فیصلہ کرے گی ووٹ کے ذریعے کہ کون جو ہے کس کو ووٹ دینا، کسی کو نہیں دینا. اور جس طرح امت مسلمہ کا مقدمہ لڑا ہے، کشمیر کا مقدمہ لڑا ہے، پاکستان کی فورن پالیسی کا مقدمہ لڑا ہے، شان رسول کا مقدمہ پرائم منسٹر عمران خان نے لڑا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اور جس طرح ہم نے پینڈیمک کے اندر، کووڈ کے اندر جس طریقے سے ملک کے اکانومی کو کولیپس ہونے سے بچایا ہے، لوگوں کو بھوک سے مرنے نہیں دیا، وہاں پہ ہم جائیں گے. لیکن جہاں تک 4 لوگوں کی بات ہے، میں تو سمجھتی ہوں ہم سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ پی ایم ایل این میں یا جو اسٹیٹس کو کی پارٹیز میں ایٹ لیسٹ اس میں یہ دن آ گیا ہے کہ وہاں پہ اب لوگ یہ سوال کرتے ہیں اپنی پارٹیوں کے اندر کہ بھائی ٹھیک ہے نواز شریف کی حد تک تو ٹھیک تھا، اب کیا اس کی بیٹی کے آگے بھی جھک کے سلام کریں؟ ادھر تو ٹھیک تھا کہ چلو شہباز شریف بڑا بھائی ہے اس کو سلام کریں، اب اس کے بیٹے حمزہ شہباز کو بھی سلام کریں، اب آگے نواز شریف کے جو پوتے پوتیاں ان کو بھی ہم غلامی کریں. تو اگر ان کے کوئی لیڈران اب یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف ایبسکانڈر ہے، اشتہاری ہے، تحیات نااہل ہے، اور اس کی بیٹی کی بھی ہم غلامی نہیں کر سکتے، وہ بھی نااہل ہے، تو پارٹی میں اور لوگوں کو بھی آگے موقع دلنا چاہیے. اگر وہ نام تو بتائیے نا، کوئی بات کریں تو بات میں کوئی نہ کوئی سچائی تو ہوگی. نہیں نام تو بتائیے نا، آپ کے نام تو بتا دیں نا، 1 2 3 کہ جی یہ لوگ ہیں. نہیں ارشاد عارف صاحب، ہمیں تو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے جنہوں نے جرت کی. کیا وہ بھیڑ بکریاں نہیں ہیں؟ اور باقی جو آپ نام بتائیں گے تو باقی لوگ بھی اپریشیٹ کریں گے نا. اچھا یہ بتا دیں باقی لوگ بھی ان کو اپریشیٹ کریں گے نا. ملے کس سے؟ یہی بتا دیں. ملے ہیں یہ چاروں. ان کو جرت ہونی چاہیے نا کہ انہوں نے اگر اپنی پارٹی میں اب سوال اٹھانے شروع کیے تو وہ پبلک کے سامنے بھی سوال جواب جو ہے نا وہ دیں، وہ خود اپنے آپ کو لوگوں کو بتائیں کہ اب ہم اس پارٹی آپ نہیں کر رہے تو وہ کیسے کریں؟ آپ کو کرنی چاہیے، آپ کی پارٹی کے لوگوں کو کرنی چاہیے، اپریشیٹ آپ کر رہے ہیں. تو زیادہ تر بات چھپتی تو نہیں ہے نا ارشاد عارف صاحب، زیادہ تر بات تو چھپتی تو نہیں ہے نا. جب ڈیل کی باتیں ہو رہی تھی تو ڈی جی اے آئی پیار نے کیسا ٹکا سا جواب دی تھی. سارے دنیا کو پتا تھا کہ نواز شریف کا ویزا ریجیکٹ ہو گیا، وہ برطانوی حکومت کے پاؤں پکڑ رہے ہیں. تو ادھر سے ایاز صادق کو حکومت کیسے کہہ رہی ہے کہ 4 لوگ ملیں؟ جو پی ایم ایل این تھا انہوں نے کہا تھا. حکومت کیسے کہہ رہی ہے کہ 4 لوگ ملیں؟ پھر کس سے ملیں؟ کس سے ملیں یہی بتا دیں. کوئی چیز چھپتی نہیں ہے نا، کوئی چیز کوئی چیز چھپتی تو نہیں ہے نا. دیکھیں نا، ایک پارٹی کی عادت ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں سیٹلمنٹ کرتی ہے،
وہ کہتی ہے پاؤں پکڑتی ہے, وہ کہیں پر جا کے مذاکرات کرتی ہے, ووٹ کی طاقت سے تو وہ کبھی نہیں آئے. اگر ان کے خیال میں یہ ہے کہ وہ کوئی ڈیل کر کے اپنی پارٹی میں کوئی نام بنا لیں گے تو چلو وہ تو ریجیکشن ہے نا, کہ ڈیل کے نتیجے میں نواز شریف تو نہیں آ رہا, کیونکہ اب اسٹیبلشمنٹ نے ان سے ہاتھ اٹھا لیا, اور اٹھانا بھی چاہیے تمام پولیٹیکل پارٹیوں سے, کیونکہ ووٹ کے ذریعے جو ہے عوام منتخب کرے, نہ کہ اس طرح کے جس طرح نواز شریف کی ہسٹری ہے کہ ہر ایک کے ساتھ سیٹلمنٹ کر کے آ جائیں. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا, وہ تو پھر ان کا انجام بھی ایسے ہوتا ہے. لیکن اگر پارٹی کے اندر لیڈران آ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو ہٹا دیا جائے, شہباز شریف کو, تو وہ کوئی برائی تو نہیں ہے میرا خیال میں. ٹھیک ہے کہ ضمیر ان کے جاگ گئے پی ایم ایل این کے کچھ لیڈران کی. بہت شکریہ.